بے بس انسان اور بے قابو پانی۔ رات کے اندھیرے میں بادل ایسے برس رہے تھے جیسے آسمان اپنے سارے غم زمین پر انڈیل رہا ہو۔ کڑکتی ہوئی بجلی اور گرجتے بادل ہر دل کو ہلا دینے والی آوازیں نکال رہے تھے۔ گاؤں کے کچے مکان ایک ایک کر کے پانی کے زور کے آگے ڈھیر ہو رہے تھے۔ چھوٹے بچے چیخ رہے تھے، عورتیں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعائیں مانگ رہی تھیں، اور مرد خاموش کھڑے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اکرم، جو ایک عام مزدور تھا، اپنے 2 بیٹوں اور ایک ننھی سی بیٹی کو گود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بیوی لرزتی آواز میں بار بار کہہ رہی تھی، اکرم، یہ پانی سب کچھ بہا لے جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ اکرم کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس ایک نظر آسمان کی طرف اٹھتی اور ہونٹوں پر بے اختیار کلمہ نکل آتا۔ پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ گاؤں کے کھیت جہاں کبھی سنہری گندم جھولتی تھی اب دلدل بن گئے تھے۔ درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر پانی میں بہہ رہے تھے۔ جانور جنہیں گاؤں والے اپنے بچوں کی طرح پالتے تھے، بے بسی سے پانی کے ریلوں میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اکرم اپنے بچوں کو لے کر گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اونچی چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں درجنوں خاندان جمع تھے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، عورتیں اپنی گود کے بچوں کو سینے سے لگا کر خاموشی سے رو رہی تھیں۔ ایک بچہ ماں سے روٹی مانگ رہا تھا اور ماں کے پاس جواب میں آنکھوں کے آنسو تھے۔ رات گزرتی گئی مگر اندھیرا کم نہ ہوا۔ بجلی بھی بند تھی، صرف پانی کی خوفناک گرج سنائی دیتی تھی۔ چھت پر کھڑے لوگ ہر لمحہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگلا لمحہ شاید ان کا آخری ہو۔ صبح کا سورج نکلا مگر روشنی بھی جیسے ماتم کر رہی تھی۔ گاؤں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ جہاں کبھی خوشیوں کی ہنسی گونجتی تھی وہاں اب پانی اور لاشوں کا منظر تھا۔ کچھ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو پانی میں ڈوبتے دیکھ چکے تھے، کچھ اپنے گھروں کو ٹوٹتے دیکھ کر پتھر کے بن گئے تھے۔ اکرم نے اپنی ننھی بیٹی کو دیکھا جو بھوک سے نیند بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں مگر یہ معصوم بچے کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد ایک بوٹ آئی۔ اس پر چند لوگ سوار تھے جو مدد کے لیے آئے تھے، لیکن بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ سب کو نہیں لے جا سکتی تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ہر ماں اپنے بچے کو پہلے بچانے کے لیے روتی تھی۔ کچھ کے حصے میں بوٹ آئی اور کچھ کے حصے میں پھر انتظار رہ گیا۔ اکرم کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود سے اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، ہماری بے بسی دیکھ، ہماری حالت پر رحم فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس تیرا سہارا ہے۔ یہ کہانی صرف اکرم کی نہیں، یہ کہانی ہر اس غریب کی ہے جو سیلاب کے سامنے اپنی زندگی کا سب کچھ لٹتے دیکھتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس ماں کی ہے جو اپنے بچوں کو بھوک اور پانی کے بیچ مرتے دیکھتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس باپ کی ہے جو اپنے گھر کو ڈوبتا دیکھ کر کچھ نہ کر سکے۔ سیلاب صرف پانی کا بہاؤ نہیں، یہ انسان کی بے بسی، غربت اور آنکھوں کے خوابوں کی موت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سیلاب صرف بارش اور پانی کی زیادتی سے نہیں آتے، یہ ہماری اپنی غفلت اور لاپرواہی کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب ہم درخت کاٹتے ہیں، ندی نالوں پر غیر قانونی گھر بناتے ہیں، نکاسی آب کے راستے بند کرتے ہیں اور قدرت کے نظام سے کھیلتے ہیں، تو پھر قدرت بھی ہمیں ہماری غلطیوں کا نتیجہ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ آج اگر کسی اور پر آفت آئی ہے تو کل یہ امتحان ہمارے دروازے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ قدرت کے نظام کا احترام کرنا، درخت لگانا، دریاؤں اور نالوں کو صاف رکھنا، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی اصل راستہ ہے۔